بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے سب فین، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان جو ہے وہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ بہت ساری برکتیں، رحمتیں اور اللہ کا فضل جو ہے وہ آپ سمیٹ رہے ہوں گے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو ڈالی تھی، اس پہ بہت کامنٹ لوگوں نے میرے لپس کے بارے میں لکھے، تو یہ دیکھ لیں جی، کوئی فلر نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے وہ لپسٹک اس طریقے سے لگائی ہوئی تھی اور وہ لپ پینسل سے، اور میں وہ پلمر سے شاید وہ اس طرح کی شیپ لگ رہی تھی، لیکن میں نے پھر یہ نوٹس کیا کہ لوگ جو ہے آپ کی ظاہری شخصیت کو کتنا نوٹ کرتے ہیں۔ مطلب میں اگر میرے لیے امپورٹنٹ یہ نہیں ہوتا، میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، میں کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف میک اپ کر کے آؤں، میں کسی بھی حالت میں ہوتی ہوں میں آپ کے سامنے آ جاتی ہوں، بیکاز میں چاہتی ہوں کہ میرے دل کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچے، اور مطلب دلوں میں اللہ رہتا ہے، اور دل تک دل کی بات پہنچنی چاہیے۔ شکل میٹر نہیں کرتی، صورت میٹر نہیں کرتی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ صورت بہت میٹر کرتی ہے۔ لوگوں نے بہت کامنٹ کیے، اور میں تو بلکہ بہت جلد انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں کہ شرعی پردہ بھی شروع کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، دعا کریں اور آپ بھی دعا کریں اس رمضان میں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سارے مجھے کامنٹس آئے، سو آئی ریئلائز کہ نہیں، آئی نیڈ ٹو کلیئر دس آؤٹ کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کرایا۔ آپ بنا سوچے سمجھے لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ تو اس رمضان میں کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی کوئی ایک اچھی عادت کو جو ہے اپنائیں، اور ایک اچھی عادت کو، ایک بری عادت کو ہم کمپرومائز کر دیں۔ خیر، میرے میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ اس سال اس رمضان میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اپنے غصے پہ کنٹرول رکھوں۔ اتنا غصہ مطلب روزے کی دوران ذرا زیادہ آتا ہے، اور جو ہے وہ گوسپ کرنے سے کنٹرول کروں۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جو ایسی محفل یا جو ایسا کوئی شخص جس پہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے گوسپ سٹارٹ ہوگی یا وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو میں اس محفل سے نکل جاتی ہوں یا میں فون بند کر دیتی ہوں۔ اگر مجھے کوئی ایسا فرینڈ بھی کرتا ہے تو میں اس کو بہانہ مار کے میں فون بند کر دوں گی، لیکن مجھے کسی کے بارے میں گوسپ نہیں کرنی، مجھے کسی کے بارے میں کوئی ایسی سننی نہیں ہے۔ تو یہ ایک عادت جو ہے میں اللہ کے لیے اس رمضان میں ترک کر رہی ہوں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ یہ ضرور کریں۔ دوسرا جو ہے جو بات امپورٹنٹ وہ کرنی تھی، قرآن پاک آئی ایم شور کہ آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہوں گے رمضان میں، تو باقاعدہ ہم اگر ہم پورا سال نہیں بھی پڑھے تو رمضان میں ہم بہت خوشی سے قرآن پاک جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، تردد کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ضرور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، میں ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوں اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ اور آج کل جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو I really wanted to share this with you guys that you should feel the same. I hope I am feeling this way, so you should feel the same thing. When I read قرآن پاک تو اتنی کوئی عجیب سی امیزنگ سی فیلنگ ہوتی ہے کہ دس از آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایڈریسنگ اس، مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی ہے۔ سو آپ یہ دیکھیں، ایک منٹ فون آ رہا ہے بیچ میں، آپ یہ دیکھیں کہ جب میں وہ قرآن پاک پڑھتی ہوں اور اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میں جانوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کہلوا کس سے رہے ہیں، تو یہ وہی کس کے اوپر اتری تھی؟ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا تھا۔ سو ایک ہی وقت میں جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ سے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں۔ اٹس این امیزنگ فیلنگ، آئی ول ریپیٹ دس، کہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ سے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اٹس این امیزنگ فیلنگ۔ اب اس طرح سے آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہم تو بہت گنہگار ہیں نا، بھی صحابہ کرام جیسی ہماری قسمتیں کہاں۔ لیکن آپ نے بس امیجن کرنا ہے کہ ہم مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ان پہ اتری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے امتی ہیں نا، ہمارے لیے کتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ امیجن کریں گے، اوف اللہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، امیزنگ فیلنگ آئے گی آپ کو۔ آئی ہوپ کہ میں اسی لیے شیئر کر رہی ہوں، ورنہ میں بہت ساری باتیں اپنی نہیں شیئر کرتی کہ شاید پتہ نہیں لوگوں کو صحیح لگے یا نہیں لگے، کیونکہ ہم عشق والے لوگ ہیں، ہم
شرعی بھی چلتے ہیں، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا ایک آنسو یا کسی ایک گنہگار کا آنسو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آ جائے گا. مجھے اپنی عبادتوں پر کوئی غرور نہیں ہے، مجھے اپنی عبادتوں پر کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ شاید دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، یا پھر ہماری کیا اوقات کہ ہم جہاں اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اتنے بزرگان دین، پرافٹ نے ایسی عبادت کی ہے، تو ہماری تو یہ جو جھوٹی سی نماز ہوتی ہے جس میں ہمارا دل لگتا بھی ہے اور نہیں بھی لگتا، تو وہ پتہ نہیں مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن جو ہمارے دل سے نکلی ہوئی بات ہے نا، جو دل میں ایک آنسو بھی اگر ہم شرمندگی ہم نے ہو گئے شرمندہ اللہ کے سامنے، تو وہ ضرور قبول ہوگا. سو وین آئی آج کل جب میں وہ قرآن پاک پڑھتی ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیم ٹائم پہ ہم پہ گفتگو کر رہے ہیں. ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم قرآن پاک کو کھولتے نہیں ہیں. ہم قرآن پاک کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. ہمیں قرآن پاک سے شیطان نے اتنا دور کر دیا ہے. پلیز اپنے دوست، اپنے بچوں کو، اپنی بہن بھائیوں کو قرآن پاک کو دوست بنائیں. یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم بہت قریب چلے جاتے ہیں قرآن پاک کے، لیکن اس کے بعد ہم پھر بھلا دیتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے کھولنا ہے. یقین کریں کہ اٹ از اللہ تعالیٰ اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاکنگ ٹو یو. سو اٹ از دا بیسٹ فیلنگ ان دا ورلڈ، ٹرسٹ می. فرگیٹ، مجھے وہ کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی، میں نے لگائی اپنے انسٹاگرام پہ، تو سارے بہت ہنس رہے تھے کہ لیجنڈ ہیں وہ لوگ جو 3-4 ڈراماز آج کل چل رہے ہیں رمضان میں، جنہوں نے یہ نہیں دیکھے. تو آئی سیڈ آئی ایم ون آف دیٹ لیجنڈ، بیکاز آئی کانٹ ویسٹ ٹائم. یہ رمضان کا مہینہ ایک میرا ایسا مطلب اللہ کا ایک مہینہ، اور میرا اتنے اس میں جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس مہینے میں اچھے اچھے کام کرنے ہیں. مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے، روزے کھلوانے ہیں، سحریاں کرانی ہیں، خیرات کرنی ہے، زکوٰۃ کرنی ہے، اللہ کا اذکار کرنا ہے. جو میں اچھا کام کر سکتی ہوں، جو میں نیکیاں بٹور سکتی ہوں، مجھے یہ کرنا ہے. اس میں مجھے کہیں ٹائم نہیں ملتا کہ میں وہ ٹی وی دیکھوں. مطلب میرے فیوریٹ بھی اگر کوئی ڈراماز ہیں جو میں پہلے دیکھ رہی تھی، یا کوئی سیریز ہے، مجھے کوئی ٹائم نہیں ملتا. بیکاز آپ عشاء پڑھ کے تراویاں پڑھ کے 10-10:30 بجے اتنی آپ کو نیند آتی ہے بے ہوشی والی، اور ویسے قرآن پاک پڑھے تو ایک سکون آپ کو ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو بالکل آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ یہ کریں، مطلب ٹی وی دیکھیں. تو میرے پاس نہیں ہے. اور پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں، جب میں پہلے بھی جیسے ٹرانسلیشن کبھی کرتی بھی تھی، تو میں سوچتی ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب کچھ چھوڑ کے جی ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ تو ایک مہینہ ہے جس میں آپ کو ہر نیکی کا بدلہ مطلب بہت 10 گنا زیادہ آپ کو ملے گا. تو اس مہینے میں تو آپ بس ٹی وی شیوی گوسپ سب کچھ چھوڑ دیں. آپ کے لیے صرف فوکس اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، صرف اللہ کے اوپر فوکس کریں. آپ یہ ایک مہینہ تو دے سکتے ہیں ہم. میں کل پرسوں ایک افطاری پہ گئی ہوئی تھی کسی ریسٹورینٹ پہ، تو میں ججمنٹل بالکل نہیں ہوں، بٹ مجھے obviously میری امی نے کہا کہ یار بچیاں آئی ہوئی تھیں وہاں پہ، انہوں نے سلیو لیس پہنے ہوئے ہیں اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی لحاظ نہیں ہے رمضان کا. تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم فلم انڈسٹری پہ جب اب ہوتے تھے اس طرح کے کپڑے بھی پہنتے تھے، ہمارے گانے بھی ہوتے تھے. ہم رمضان میں ساری ایکٹریسز اور سارے فلم پروڈیوسرز اس طرح کا کوئی شوٹ نہیں کرتے تھے، کوئی سلیو لیس نہیں پہنتا تھا. اور یہ رمضان میں ہم خاص طور پہ، مطلب میں یہ کہوں گی گنہگار سے گنہگار بندہ بھی تھا نا، وہ اپنے آپ کو روک لیتا تھا کہ ایک مہینہ نہیں بھائی، آفٹر رمضان کریں گے جو بھی کرنا ہے. مطلب جیسے بھی اب میں آپ کو ڈیٹیل میں کیا جاؤں، جیسے بھی جو بھی لوگوں کی پارٹی شارٹیز ہوتی ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، وہ نہیں کرتے. لیکن اب اتنا عام ہو گیا، سو نارمل، وہ رمضان کی فیسٹیوٹی، وہ ادب رمضان کا وہ رہا ہی نہیں ہے. مطلب کچھ بھی کسی نے کچھ بھی پہنا ہوا ہے اور یہ نہیں دیکھ رہے یار رمضان ہے، اس میں تھوڑا سا دوپٹہ ہی لے لیں یا کچھ کر لیں. تو یہ ذرا تھوڑا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمارے اپنی جنریشن میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں چلو آپ نئی بات مان رہے، یا بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، یا بہت انگریزوں کی اولاد بن گئے، لیکن اگر یہ کچھ مہینے ایسے ہیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نے وہ احترام کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، اہتمام کرنا ہے باقاعدہ. سو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں. سو آج کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اب اس نظریے سے آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت آپ انجوائے کریں گے. دوسرا انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے व्लॉग میں وہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی میری سحری اور افطاری کیا چل رہی ہے. اور جو آپ نور میرے چہرے میں دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا، تو میں نے یہ لائٹ بھی یہاں پہ، مطلب لائٹ نہیں ہے یہ، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ پردے میرے کرٹن سے لائٹ آ رہی ہے. میں کوئی تردد نہیں کر سکتی. وہ جو لوگ کرتے ہیں نا پراپر ویڈیوز بناتے ہیں اور پورا وہ لائٹ لگا کے پورا اینگل کر کے، یہ پیچھے میرا رمضان کارنر ہم نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ صوفہ پہ میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتی ہوں. اگر آپ کو صوفہ نظر آ رہا ہے، وہاں قرآن پاک کے نیچے ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ ذرا لائٹ ذرا تھوڑا فیسٹیوٹی لگتی ہے بچوں کو بھی، بچے بھی خوش ہو کے نماز پڑھتے ہیں. سو یہ لائٹ جو ہے یہ یہاں سے آ رہی ہے، اور نور جو ہے چہرے پہ وہ رمضان کا ہے، رمضان کی
برکتوں کا نور ہے الحمدللہ. سو اپنا بہت خیال رکھیں. زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. قرآن پڑھنا مت بھولے گا.